بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ دنیا میں بڑی عمارتیں کہاں واقع ہیں تو ہم ان کے نام لیں گے۔ برج خلیفہ دبئی میں، شنگھائی ٹاور چائنا میں، ابراج البیت کلوک ٹاور سعودی عربیہ میں۔ لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ ان عمارتوں کو تعمیر کرنے کی کیا وجہ تھی تو اس کا جواب شاید ہمارے پاس نہ ہو۔ فلک بوز عمارتیں آپ کے خیال سے بھی زیادہ پرانی ہو سکتی ہیں۔ تاریخی طور پر اونچے ڈھانچے عظیم حکمرانوں، مذاہب اور سلطنتوں کی حفاظت کرتے تھے۔ مثال کے طور پر گیزا کا عظیم حیران فرعون خوفو کے مقبرے کے لیے بنایا گیا تھا، جو کبھی 145 میٹر سے زیادہ بلند تھا۔ 14ویں صدی میں 160 میٹر لمبے لنکن کیتھیڈرل سے آگے نکلنے سے پہلے تقریباً 4000 سالوں تک انسانوں کا سب سے اونچا ڈھانچہ تھا۔ دیگر عمارتیں سے تبت کا پوٹالا محل، دلائی لاما کا روایتی گہریا، ایتھوس کی خانقاہیں پہاڑوں یا چٹانوں کی چوٹی پر تعمیر کی گئیں تاکہ انہیں آسمان کے قریب لایا جا سکے۔ پہلی فلک بوز عمارت شکاگو انسوائے میں سن 1885 میں بنائی گئی تھی۔ یہ 10 منزلہ ہوم انشورنس عمارت تھی جسے ولیم لیبرل جینی نے ڈیزائن کیا تھا۔ سب سے اہم اور بنیادی سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے، اونچی عمارتیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ اس کو ہم اس طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے جیسے شہر افقی طور پر پھیلتے رہتے ہیں، ان کے حتمی بریکنگ پوائنٹ تک پہنچنے سے بچانے کے لیے عمارت کی قسم کے طور پر اونچی عمارت جمع اور کثافت کے ذریعے عمودی جگہ کو فتح کرنے کا ایک ممکنہ حل ہے۔ ایسے تو اونچی جگہ کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جگہ بچاتی ہیں اور چھوٹی عمارتوں کے مقابلے میں زیادہ رہائشوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ اونچی منزلیں نسبتاً زیادہ ہوادار اور زیادہ سورج کی روشنی حاصل کرتی ہیں۔ اونچی عمارت سبز عمارت کے خیال میں ایک بہترین آپشن ہے کیونکہ وہ زیادہ روشن ہوادار ہوتی ہیں اور سولر پینل لگانے کے لیے زیادہ سطحی رقبہ فراہم کرتی ہیں۔ ان پر کاسٹ بھی کم آتی ہے کیونکہ ایک چھوٹی زمین خریدنا اور اونچی عمارت بنانا وسیع زمین خریدنے سے زیادہ سستی ہے۔ جہاں ان عمارتوں کے فائدے بھی ہیں وہاں ان عمارتوں کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر بہت اونچی عمارتوں کے تعمیر کے لیے عمارت کو ڈیزائن کرنے کے لیے انتہائی ماہر انجینئر اور آرکیٹیکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح کل لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت اونچی عمارتیں مردہ اور زندہ بوجھ کے علاوہ ہوا کی قوتوں اور زلزلے کی قوتوں کو برداشت کرتی ہیں، جبکہ اونچی عمارتوں کی بنیادیں بہت زیادہ بوجھ کے نیچے ہوتی ہیں اور مٹی کی ناکامی عمارت کے گرنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ دبئی میں تعمیر ہوئی، کیونکہ دبئی کو دنیا کے لیے ایک معیاری سیاحتی مقام بنانے کے لیے دبئی اتنی غیر معمولی چیز بنانا چاہتا ہے کہ یہ انسان کی اب تک کی تخلیق کردہ ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دے۔ برج خلیفہ کو بنانے کا اعزاز ایتھریا سمتھ شکاگو آفس کو ملا۔ برج خلیفہ ڈھانچے کی تعمیر جنوری 2004 میں شروع ہوئی۔ ستون کی تعمیر تقریباً 3 سال تک جاری رہی۔ ٹاور کو ابتدائی طور پر برج دبئی کے نام سے جانا جاتا تھا، جب تک کہ سال 2010 میں اس کا باضابطہ افتتاح نہیں ہوا۔ اس کے کھلنے سے ٹھیک پہلے اسے ابوظہبی کے حکمران و متحدہ عرب امارات کے صدر خلیفہ بن زیاد کے اعزاز میں برج خلیفہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب تک کی تعمیر ہوئی 3 سب سے بڑی عمارتیں، مثال کے طور پر ابراج البیت کلوک ٹاور جو کہ 2012 میں سعودی عربیہ میں تعمیر ہوئی، جس کی ہائٹ 1972 فٹ ہے اور فلور 120 ہے۔ اس کے بعد شنگھائی ٹاور 2015 میں چائنا میں تعمیر ہوئی، جس کی ہائٹ 2073 اور فلور 128 ہے۔ اور سب سے آخر میں برج خلیفہ دبئی میں 2010 میں بن کے تعمیر ہوئی، اس کی ہائٹ 2717 ہے اور فلور 163 ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو اونچی عمارتیں طاقت اور دولت کی علامت ہیں۔ عمارت جتنی اونچی ہوگی اس میں اتنی ہی زیادہ سہولیات بھی ہوں گی، لیکن ایک چیز جس میں مجھے دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ ان عمارتوں کو کب تک ڈیزائن کرنا چاہیے، ان عمارتوں کا لائف سائیکل کیا ہے۔ ہم یہ عمارتیں بنا رہے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہم انہیں کیسے گرائیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں اس پر ریسرچ کر کے اس پر ایک تفصیلی ویڈیو ضرور بناؤں گا۔